آپ نے دیکھا نا فلسطین میں جو جنگ ہو رہی تھی، غزہ کی جنگ ہو رہی تھی، آپ نے اسرائیلی فوجیوں کا بیان سنے ہوں گے، ان کو فرشتے نظر آ رہے تھے وہاں پر، ان کو جن بھوت نظر آ رہے تھے، جنات، بھوت نہیں، جن، فرشتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یہ کون سی طاقت ہے، ایسے تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں، ایسی ایسی شکلیں نظر آ رہی ہیں، ایسے ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ فرشتے ہیں، جن ہیں، اللہ کی غیبی مخلوق ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھئی حضرت عباس کو کس نے قید کیا؟ حضرت عباس پہلوان تھے، بڑے لمبے چوڑے تندرست، تو حضور نے فرمایا بھئی ان کو جو قید کیا، پکڑ کے لایا کوئی، کون لایا؟ تو ایک بہت ہی دھان پان سے، غریب سے، کمزور سے صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور میں نے گرفتار کیا۔ حضور نے فرمایا تم نے گرفتار کیا؟ کہنے لگے حضور ہم نے تو کچھ اور ہی منظر دیکھا، لوگ پکڑ پکڑ کے لا کے ہمیں دے رہے تھے، ہم تو نہیں جانتے وہ کون لوگ تھے، ہم تو دیکھ رہے تھے کہ میدان جنگ میں پتہ نہیں کیسی مخلوق تھی۔ کہنے لگے ہاتھ ہم چلاتے تھے، باقی کام وہ کر دیا کرتے تھے۔ تو نیک بندوں کی مدد ہوتی ہے، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے غزہ میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، چاہے ویسٹ بینک میں ہو، اور اسرائیلی فوجیوں کو نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے 48 دن تک اسرائیل سے مقابلہ ہوا۔ اسرائیل کی وہ طاقت ہے دنیا میں، اس کا ڈنکا بجتا تھا، اس کی تو پول کھل گئی، مہا بے عزتی ہو گئی۔ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم بنایا تھا اس نے، اس کے تو بڑے ڈھول پیٹتا تھا وہ کہ ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے وہ بنا دیا، سب پھس پھس، ٹائے ٹائے فش، کوئی نہیں چلا، کچھ نہیں، ذلیل ہو گیا۔ اتنے سارے فوجی اس کے مر گئے، اور جب دیکھتے تھے وہ دوسرے فوجیوں کو تو ڈر ڈر کے بھاگتے تھے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ غیبی طاقت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا 48 دن تک انہوں نے مقابلہ کیا۔ ہمیں تو خوشی ہے کہ آج سے عارضی طور سے جنگ بندی ہو گئی ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ مستقل طور سے جنگ بند ہو جائے، لڑائی بند ہو جائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہزاروں، 6000 کے قریب تو صرف بچے شہید ہو گئے، 10,000 کے قریب تو عورتیں شہید ہو گئی، تقریباً 20-25 ہزار لوگ شہید ہو گئے۔ کہنے کی بات ہے، دراصل ہم نے منہ سے ایک سیکنڈ میں کہہ دیا، آپ سوچئے۔ لیکن کیا اللہ نے ان کو طاقت دی تھی؟ آپ نے سنا ہوگا جو فلسطینی بچوں کی پریس کانفرنس آ رہی تھی، وہ بچے رو نہیں رہے تھے، وہ بچے یہ نہیں کہہ رہے تھے ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ہائے ہم مر گئے، ہائے ہم مر گئے۔ نہیں، اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی۔ میں دیکھ رہا تھا ایک خبر کے اندر، ایک لڑکے کے باپ مر گئے، 12-13 سال کا لڑکا تھا، وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میرے باپ مر گئے تو کیا ہے، اب میں مقابلہ کروں، میرے باپ شہیدوں میں چلے گئے، میں بھی شہیدوں میں جاؤں گا۔ رو نہیں رہا تھا وہ۔ ابھی جو اسرائیل نے بمباری کری لبنان کے اندر، ایک وزیر ہیں، ان کے بیٹا اس بمباری میں مر گیا، شہید ہو گیا، ابھی 1-2 دن کی بات۔ تو بوڑھے باپ نے، وزیر نے اپنے بیٹے کو، جنازے کو اٹھایا اور یہ کہا کہ میرا بیٹا تو کامیاب ہو گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، وہ اللہ کی رضا میں کامیاب ہو گیا، وہ جا کر شہیدوں میں اپنے دوستوں سے ملے گا، انبیاء کرام سے ملے گا، شہداء اسلام سے ملے گا، ہم راضی ہیں اللہ کے حکم پر، ہم شہادت پر راضی ہیں۔ دیکھیں تو اللہ کی مدد آ رہی ہے آج بھی۔ جن لوگوں نے اسرائیل کی بربریت کی حمایت کی ہے نا، امریکہ نے اور لوگوں نے جو حمایت کی ہے، ان کے عوام ان سے جواب پوچھ رہے ہیں، جواب پوچھ رہے ہیں ان سے کہ آپ نے کیوں مدد کی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، لیکن اب وہاں پر جنگ بند ہونی چاہیے، جتنے قیدی ہیں سب کو، دونوں طرف کے لوگوں کو چھوڑا جانا چاہیے، بات چیت کو بیٹھ کے طے ہونا چاہیے، آزاد فلسطین کی بات ہونی چاہیے۔
اسرائیل تو چاہتا ہے نا فلسطین کو ختم کر دو، آزاد فلسطین۔ ہمارے بھارت سرکار نے بھی یو این او کے اندر جو ووٹنگ ہوئی تو اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا کہ ہم آزاد فلسطین کے حمایتی ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل فلسطین کو ختم کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی بستیاں بسانے کے ہم خلاف ہیں، ہماری بھارت سرکار نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا۔ تو جو لوگ آپ دیکھ رہے ہیں آئرلینڈ کے جمہوریہ آئرلینڈ کا، میں خبر پڑھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ انہوں نے کھل کے حمایت کی ہے، وہ یورپی یونین کا ہے، یورپ علاقے کا ہے وہ، تو آئرلینڈ نے کھل کے حمایت کی ہے۔ ساؤتھ افریقہ والوں نے پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف بل پاس کیا، پاس کر کے انہوں نے سفارت خانہ بند کرایا اور کہا اس کے سفیر کو نکال کے باہر کرو۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں، یو این او کو چاہیے، عالمی برادری کو چاہیے، مسلم ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل سے قطع تعلق کر لیں، سفارتی تعلقات توڑ لیں۔ اسرائیل نے جنگی کرائم کیا ہے، کرمنل۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں اس بات کے کہ انہوں نے وار کرائم کیا ہے، ان کے خلاف تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر مقدمہ چلنا چاہیے۔ محمد ابن سلمان جو سعودی عرب کے ہیں، انہوں نے تمام ملکوں سے اپیل کی ہے کہ اسرائیل کو ہتھیار دینے بند کر دو۔ تو اللہ کی مدد آ رہی ہے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ میں پڑھ رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام، ایک تنظیم ہے جو کھانا بانٹتی ہے، اس نے کہا کہ 22-23 لاکھ کے قریب بھوکے لوگ جن کو کھانا پانی نہیں مل رہا غزہ کے اندر، فلسطین کے علاقے کے اندر۔ آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کو ایک وقت کھانا نہ ملے تو آپ کو فکر ہو جاتی ہے۔ 48 دن سے بیچارے انڈونیشیا ہسپتال پہ بم مار دیا اسرائیل نے، ڈاکٹر مر گئے بیچارے، پترکار مر گئے، جرنلسٹ مر گئے، ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ تو اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، اور ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ آزاد فلسطین کے بارے میں سب کا اتفاق ہو جائے اور یہ ظلم ختم ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہو چاہے وہ ہو، لیکن ظلم ختم ہونا چاہیے، اور امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ایک کو پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے، اور اسرائیلی بربریت اور اسرائیلی جارحیت کی کسی کو بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔